أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی چند آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیتیں چوتھے پارے کی ہیں، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، اس کے رکو نمبر 20 جو کہ اس سورت کا سب سے آخری رکو ہے، اس کی آیت نمبر 192 سے لے کر 194 تک، یعنی کل 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ یہ جو آج کے درس کی آیتیں ہیں، ان کا براہ راست تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں جس مضمون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اسی کا تتمہ ان آیتوں میں ہے، اسی کا کنٹینیویشن ان آیتوں میں ہے. لہذا آئیے پچھلی رکو نمبر 20 کی جو ابتدائی جو آیت ہے، آیت نمبر 190 اور 191، ان کا ایک مرتبہ اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ آج کے درس کی آیتیں ہمیں سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 190 میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کے ہیر پھیر میں، لآیات، بہت بڑی بڑی نشانیاں اس میں موجود ہیں، لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے، یہ خود اتنی بات تدبیر اور بات تدبر کی گئی ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے والے اپنی عقل کا ضرور استعمال کریں گے، اور عقل مندوں کے لیے ہی اس میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما، اولی الالباب کی تشریح، اس کی توضیح، اور اولی الالباب کی کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ اگلی آیت میں، آیت نمبر 191 میں بیان کرتا ہے. کہتا ہے یہ عقل مند لوگ وہ ہیں
الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، وقعودا بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم اور کروٹ کے بل لیٹے لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آسمان و زمین میں غور فکر اور تدبر کرنے والے، رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی بڑی نشانیاں ڈھونڈنے والے عقل مند سائنسدان نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو موحد ہے، جو مشرک نہیں ہے۔ اس کی کافی تفصیل میں نے پچھلے درس میں بیان کی ہے کہ عقل مند وہ نہیں ہے جو آسمان و زمین میں غور و فکر کرے اور کسی نئی چیز کو دریافت کرے یا ایجاد کرے۔ اللہ نے کہا الذین لفظ جو کہ اس میں موصول ہے، یہ اس کا ربط براہ راست پچھلی شخصیت کی طرف ہوتا ہے، پچھلے جس چیز کا ذکر ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اولی الالباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم اور لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ گویا کہ عبادت گزار اصل میں عقل مند ہے۔ عبادت جس طرح اللہ کی کرنی ہے اسی طرح ایک اور چیز ہے جو عبادت کے بالکل ہم پلہ ہے، جس کو ہم بہت ہی نظر انداز کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اور ان کی پیدائش میں غور و فکر بھی کرنے والے عقل مند ہیں۔ صرف عبادت گزار اور گوشہ نشین عقل مند نہیں ہو سکتے۔ عبادت گزار گوشہ نشینی کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، مسجد کے کسی کونے میں یا مسجد میں یا گھر کے کسی کونے میں، وہیں پر ہمیں باہر نکل کر آسمان و زمین کے اندر غور و فکر اور تدبر بھی ہمیں کرنا ہے۔ یہ عبادت کا بالکل ہم پلہ ہے اور عقل مندی کی علامت ہے۔ جس کے اندر غور و فکر کا مادہ نہ ہو اس کا شمار عقل مندوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ عقل مند لوگ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، آسمان و زمین کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد جو وہ نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا اسپونٹینیسلی اچانک بن گئی اور اچانک کبھی بھی برباد ہو کر ختم ہو جائے گی۔ یہ نتیجہ نہیں ہے ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے غور و فکر کے بعد، عبادت کے بعد، غور و فکر کے بعد ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش بس یوں ہی عبث نہیں کی، بیجا نہیں پیدا کیا، بلکہ ایک حق کے ساتھ انہیں پیدا کیا ہے، با مقصد ان کی تخلیق ہے۔ سبحانک، اللہ تو بہت پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ گویا کہ عقل مند لوگ جو عابد بھی ہیں اور مدبر اور مفکر بھی ہیں، وہ لوگ آخر میں جو دعا کرتے ہیں، دعا کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگلی جو آیتیں جو آج کے درس کی آیتیں اس میں بھی صرف اور صرف دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر جو دعا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے کائنات کی جو پیدائش جو کی ہے یہ عبث اور بیکار نہیں کی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ قابل غور نقطہ اس میں یہ ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد ان عبادت گزاروں نے، ان عقل مندوں نے یہ کیوں کہا سبحانک، اللہ تو بہت پاک ہے، فقینا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے دعا میں یہ کہنا کہ اللہ کائنات کو تُونے عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا، اور یہ کہنا کہ تو بہت پاک ہے، پھر یہ کہنا کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ معلوم ہوا کہ کائنات میں غور و فکر کر کے انسان جو کہ مخلوق ہے، مخلوق کا ہو کر رہ سکتا ہے، جو کہ مخلوق ہے وہ مخلوق کا ہو کر رہ سکتا ہے، مخلوق کو ہی سب کچھ سمجھ سکتا ہے۔ جیسے کہ سورج کو جب دیکھا گیا تو بہت بڑا پایا گیا، سوریہ بھگوان کر دیا گیا، سورج کو ہی بھگوان کر دیا گیا۔ چاند کو دیکھا گیا جو سب سے زیادہ روشنی دیتا ہے تو اس کو چندر بھگوان کر دیا گیا۔ جس بڑے پیڑ کو دیکھا گیا اس پیڑ کو بھگوان بنا دیا گیا، مخلوق کا ہو کر رہ گیا۔ سبحانک، ایک عقل مند موحد یہ دعا کرتا ہے سبحانک، اللہ تو سارے شرک سے
سے پاک ہے، اور شرک کا آخری جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ فقنا عذاب النار، مجھے مشرکوں میں نہ داخل کر، مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ دیکھیں کیا زبردست ربط ہے اس میں، کیا زبردست تعلق ہے اس میں۔ موحد ہی اصل متفکر ہوتا ہے، غور فکر کرنے والا ہوتا ہے، مفکر کائنات ہوتا ہے۔ اصل عقل مند یہی ہے کہ رب سے دعا کر رہا ہے، اللہ اس کائنات کو جو تو نے پیدا کیا یہ بیکار اور عبث نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ان کے اوپر غور و فکر کر کے تجھ تک رسائی ہو جائے، اور اس رسائی سے ہمیں جنت حاصل ہو۔ اور جنت حاصل نہیں ہوتی ہے تو اس کے برخلاف ہم شرک میں مبتلا ہوں گے، اور جس کا نتیجہ ہوگا جہنم۔ فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ انہی آیتوں کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4569 4567، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 763 763۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، چھوٹے مگر بہت زیادہ ذہین، یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ اللہ فقہہ فی الدین، دین کی سمجھ دے۔ تو ایک مرتبہ دعا کی، اللہ انہیں قرآن کا ماہر بنا، قرآن کا مفسر بنا۔ یہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، قال بت عند خالتی میمونہ، ایک مرتبہ میں میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں ان کے گھر میں رکا، رات کے وقت رکا۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رات کے کیا تھے، کیا ہیں۔ فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلہ ساعہ، میں نے دیکھا کہ عشاء کے بعد کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے گفتگو کی، بات چیت کی۔ ثم رقد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ فلما كان ثلث الليل الآخر، جب رات کا تیسرا حصہ جب شروع ہوا، رات کا تیسرا حصہ جب شروع ہوا، اس کے آخر میں قعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فنظر الى السماء، آسمان کی طرف نگاہ کیا، آسمان کی طرف دیکھا، فقال، اور کہا، کیا کہا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 190 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور ان آیتوں کی تلاوت کی۔ رات کے وقت اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب تہجد میں اٹھتے تو آسمان کی طرف غور کرتے، فکر کرتے، اس کو ایک غائرانہ نظر سے اس کو دیکھتے، عبرت والی نگاہ سے اس کو دیکھتے، مفکرانہ نظر سے اس کو دیکھتے، تو اس آیت کی تلاوت کرتے۔ جب بھی رات میں اٹھتے، تہجد کے لیے اٹھتے، کہتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ ثم، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر جب اس آیت کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر قام، کھڑے ہو گئے، فتوضأ واستن، بہت ہی اچھے طریقے سے وضو بنایا، فصلی 11 رکعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر، اس طرح 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی۔ ثم اذن بلال، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح کی اذان سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ تہجد اس وقت پڑھنا چاہیے کہ ہماری تہجد ختم ہو تو فجر کی اذان سنائی دینا چاہیے، اس کا اہتمام ہو۔ اور اکثر سوالات آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے، کہتے ہیں کہ کیا ہم 11-12 بجے ہی تہجد پڑھ کے سو جائیں اگر اٹھنا نہ ہو؟
نہیں، تہجد کا وقت ہی وہ وقت ہے جو سحر کا وقت ہے. جب ہم سحری کرتے ہیں وہ اصل وقت ہے، اسی وقت اٹھا جائے، بھلے اس کے لیے سوئے ہوں یا نہ سوئے ہوں، اصل وقت ہے. اور جب ہم وہ تہجد ادا کریں ختم ہو تو اس وقت فجر کا وقت شروع ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. وہی بات یہاں کہی گئی. ثم اذن بلال، پھر بلال نے اذان دی. فصلی رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی. کون سے؟ یہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے. ثم خرج فصلی الصبح، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے حجرے کے. معلومات 2 رکعت سنت کہاں پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بالکل عادت شریفہ رہی اور تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. کہا کہ اے مسلمانوں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سنت اور نوافل کو ادا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی ہمیں الٹی سمجھ میں آتی ہے. ہم سمجھتے اپنے گھروں میں نوافل ادا کرو، باقی فرض اور سنتیں مسجد میں نہیں. صرف فرائض جو جماعت سے امام کے ساتھ پڑھی جاتی وہ فرض ہے جو مسجد میں پڑھی جائے گی. سنتیں اور نوافل یہ دونوں گھروں میں پڑھی جانی چاہیے. حتی المقدور. جب ایک شخص فرض نماز سے پہلے اپنے گھر میں سنت کو ادا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مسجد تک جب آئے گا تو کس حالت میں آئے گا؟ بلا وضو آئے گا، وضو کے ساتھ آئے گا. گویا کہ وضو بنا کر مسجد کی طرف بڑھنا، ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث. ایک ایک گناہ معاف کیا جا رہا ہے، ایک ایک درجہ بلند کیا جا رہا ہے. ایک ایک قدم پر نیکیاں، گناہ کی معافی، درجے کی بلندگی. یہ فائدہ ہوتا ہے گھروں کو قبرستان نہ بنانے سے. ہم سارے کام مسجد سے جوڑتے ہیں، جیسے ہی باہر آتے ہیں جھوٹ بھی شروع ہو جاتا ہے، دھوکہ بھی شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ دنیا ہے، وہ دین ہے، وہ عبادت ہے، وہ دین کا حصہ ہے، یہ باقی ساری دنیا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں ادا کی. ثم خرج فصلی الصبح، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، مسجد میں آئے، فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھائی. گویا کہ یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، اس سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص تہجد میں جب اٹھتے تو وضو بنانے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھتے اور ان آیتوں کی تلاوت کرتے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 191 وغیرہ میں ہے. اب آئیے آج کے درس کی جو آیتیں ہیں جو اسی سے جڑی ہوئی ہیں، اور اسی تمہید کے بعد ہی ان آیتوں کو سمجھنا آسان ہوگا. آیت نمبر 192 کی طرف چلتے ہیں، 192 کی طرف. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 191 میں عقل مند لوگوں کی دعا شروع ہو چکی تھی، موحدوں کی دعا. کیا دعا کی انہوں نے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. تدبر اور تفکر کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ اللہ اس کائنات کو تو نے عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. اپنی مونوپلی ظاہر کرنے، جتلانے اور ثابت کرنے کے لیے تو نے یہ کائنات بنائی ہے. سبحانک، تو بہت پاک ہے ہر قسم کے شرک سے. فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. اب اس کے بعد آگے دعا کرتے ہیں آیت نمبر 192 کی طرف. آیت نمبر 192 میں ربنا، یہ ربنا والی دعائیں ہیں. بہت سارے لوگ بڑے عجیب غریب حرکت بھی کرتے ہیں. بہت سارے مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ربنا دعائیں وہ قرآن کی ہیں. کہتے ہیں ربنا دعائیں مانگنا چاہیے، ربنا والی دعائیں. انہیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کہ حدیث میں. اگر قرآن کا مطالعہ کرتے تو معلوم ہوتا ربنا والی دعائیں پوری قرآن میں ہے. ایک آدھ حدیث میں بھی ہوگی لیکن اصل تو قرآن میں ہے. تو انہیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ دعائیں قرآن کی ہیں. تو جیسا کہ یہاں پر ربنا کی آیتیں ہمیں ایک ساتھ مل رہی ہیں. کچھ دعائیں موحد مفکر کہتا ہے، دعا کرتا ہے اپنے رب سے، ربنا، اے میرے پروردگار، انک من تدخل النار، بے شک
تو نے جس کو داخل کر دیا آگ میں، جہنم میں، فقد اخزیتہ، تو نے اس کو خوب ذلیل کر دیا۔ کیوں آیت نمبر 192 میں جہنم کا تذکرہ ہے؟ کیونکہ آیت نمبر 191 کے اختتام میں جہنم کا یہ تذکرہ ہے، فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ کیوں بچا؟ اس لیے کیونکہ اللہ بے شک تو نے جس کو جہنم میں ڈال دیا، فقد اخزیتہ، تو نے اس کو خوب رسوا اور ذلیل کیا۔ کیوں خوب اور رسوا ذلیل کیا؟ سب سے زیادہ ذلت جہنم میں ڈالے جانا ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ دنیا میں جو ذلت ہوگی وہ 1 کے سامنے ہوگی، 2 کے سامنے ہوگی، 4 کے سامنے ہوگی، 40 کے سامنے ہوگی، 400 کے سامنے ہوگی، 4000 کے سامنے ہو سکتی ہے، لیکن پوری دنیا کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ مان لیا جائے فی الوقت جتنے زندہ لوگ ہیں سب کے سامنے ذلت ہو سکتی ہے، لیکن حشر کے میدان میں جہنم میں ڈالا جانا گویا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب موجود ہوں گے، ان سب کے آگے اس شخص کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی ذلت ہے، سب سے بڑی ذلت۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس نے اس معاملے کو نہ دیکھا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا۔ فقد اخزیتہ، بے شک تو نے اس کو خوب ذلیل و خوار کیا۔ اب خوب سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سامنے ذلت اور رسوائی ہونے والی ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، بے شک اللہ تو نے جس کو جہنم میں داخل کیا تو نے اس کو بہت رسوا کر دیا، بہت ذلیل کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب جہنم میں جانے والے کو کیا کہا؟ ظالم۔ کیوں ظالم؟ اس لیے نہیں کہ اس نے دوسروں پر ظلم کیا، ظالم اس لیے کیونکہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے، ہو سکتا ہے اس ظلم کا اس کو احساس ہو، توبہ و استغفار کے اللہ معاف کر دے، یا پھر اس ظلم کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے، چھٹکارا مل جائے، یا پھر نیکیاں نہیں ہے تو فلاں کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائے، چھٹکارا ہو جائے، مطلب سزا مل جائے۔ لیکن اس ظالم کا کیا حال ہوگا جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا؟ اس کو بدلہ کہاں سے ملے گا؟ جو اپنے آپ پر جو ظلم کرے اس کو کون نیکیاں دے گا، یا اس کے گناہ کس کے سر پر لادے جائیں گے؟ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس آیت میں پھر سے شرک کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کی تخلیق کا ذکر کر کے اور رات اور دن کے آنے جانے کا ذکر کر کے اللہ نے یہ کہا تھا کہ سبحانک، موحد بندے کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، فقنا عذاب النار، ہمیں شرک کر کے جہنم میں داخل ہونے سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شرک کر کے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے ایسے مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا مفہوم اس کا، ظالم سے مراد یہ مشرک ہوگا، مشرک کا کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ وغیرہ کے بھی آئے تھے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ وہی آیت کا ٹکڑا جو سورہ مائدہ میں ہے یہاں پر بھی ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ کہ شرک کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، کوئی ہیلپ کرنے والا نہ ہوگا، کوئی ظہیر نہ ہوگا، کوئی پشت پناہ اس کا نہ ہوگا۔ اس آیت میں پہلا مفہوم ظالم یعنی مشرک ہے،
दूसरा, अगर आम गुनहगार भी मान लिया जाए तो जाहिर सी बात है जो अपने आप पर जुल्म करे, खुद से गुनाहों में मुब्तला हो और उसकी सजा, उसकी पादाश में जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए, तो ऐसों का भी कोई मददगार नहीं है। जैसे खुदकुशी कोई शख्स कर ले कि अपने आप पर जुल्म हुआ, ऐसा मददगार कौन हो सकता है? जब तक कि उन गुनाहों की सजा, उन गुनाहों की पादाश पूरी ना हो जाए, वो जहन्नम से निकल नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो आप मुवहिद है, हम तौहीद पर हमने शिरक नहीं किया, और गुनाह अगर है भी तो थोड़ी बहुत सजा नहीं, थोड़ी बहुत सजा नहीं है। थोड़ी बहुत सजा होती तो यहाँ पे ये दुआ न होती, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अग़्वैता, अल्लाह तूने जिसको आग में दाखिल कर दिया तूने उसको खूब जलील किया। ये खूब जिल्लत वाली बात है, कोई छोटी मोटी एडजस्ट करने वाली चीज नहीं है कि हम तो मुवहिद है, तौहीद परस्त है, थोड़ा बहुत गुनाह होगा तो जहन्नम की सजा भुगत लेंगे। नहीं, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाना मतलब वो शख्स का बर्बाद होना है, बर्बाद होना है। बहुत ज्यादा जिल्लत और रुसवाई का वो काम है। और गुनाह की पादाश उठाना, गुनाह की सजा भुगतना कोई आसान और मजाक का काम नहीं है। जितने उसने गुनाह किए होंगे, जब तक उनकी सजा जहन्नम में मिल नहीं जाती, भले ही वो मुवहिद क्यों ना हो, जहन्नम से निकल नहीं सकता। कई अनगिनत साल लग जाएंगे उसको जहन्नम में जलते हुए, हालांकि मुवहिद है, तौहीद परस्त है। कई साल गुजर, कई के अनगिनत साल, इसका कोई हमें अंदाजा नहीं है। जहन्नम में जलेगा, अजाब भुगतेगा, फिर उसके दिल में राई के दाने के बराबर वो ईमान होगा जो तौहीद वाला होगा। उसकी बरकत से अल्लाह तबारक तआला उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन ये जो मामला ये कुछ छोटा नहीं है, कई अनगिनत सालों साल तक, सदियों तक जहन्नम की आग में जलेगा, चाहे मुवहिद को न हो। इसलिए ऐ मुवहिदो, अपने तौहीद परस्त होने पर गुरूर और घमंड में मुब्तला ना हो। फक़द अग़्वैता, जिसको जहन्नम में डाल दिया गया वो बहुत ज्यादा तबाह बर्बाद और जलील ख्वार हुआ। तो हत्तल मक़दूर, जिस तरह शिर्क से बचने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह हर छोटे बड़े गुनाह से बचने की कोशिश की जाए। आयत नंबर 193 में अल्लाह तआला आगे कहता है, मुवहिदों की दुआ, उसका तज़किरा करता है, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान। क्या दुआ करते हैं मुवहिद, तौहीद परस्त मुमिन मुसलमान किस तरह दुआ करते हैं अपने रब से? कहते हैं रब्बना, ऐ हमारे पैदा करने वाले, इन्नना, बेशक हमने, समिअना, सुना, मुनादिया, एक मुनादी हमने सुनी, आवाज लगाने वाली की आवाज हमने सुनी। युनादी, जो आवाज दे रहा था, किस बात की? किसकी तरफ? ईमान, ईमान की तरफ आवाज दे रहा था, कह रहा था ईमान ले आओ, अपने रब पर ईमान ले आओ। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान, आए हमारे रब, बेशक हमने एक मुनादी करने वाले की आवाज सुनी जो इस बात पर मुनादी कर रहा था कि ईमान ले आओ। इशारा किसकी तरफ है? नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आखिरी नबी की तरफ, आखिरी पैगंबर की तरफ। अन आमिनू, लिहाजा हम ईमान ले आए। अन आमिनू बि रब्बिकुम फआमन्ना, ईमान किस बात, वो मुनादी किस बात पर कर रहा था कि अन आमिनू बि रब्बिकुम, अपने रब पर ईमान ले आओ, इस बात पर मुनादी कर रहा था, इस बात पर आवाज लगा रहा था। फआमन्ना, लिहाजा हम ईमान ले आए। यहां पर आयत का एक टुकड़ा है, यहाँ पे काफ लिखा हुआ है, ऊपर स्वाद लाम या सोला लिखा हुआ है, नहीं बात मुकम्मल नहीं हुई है, अभी आयत बाकी है। अगली आयत के बगैर बात पूरी भी नहीं होगी, अगले टुकड़े के बगैर। लेकिन काबिल गौर बात इसमें यह है कि एक मोमिन, एक मुसलमान अपने रब से यह दुआ क्यों कर रहा है कि ऐ हमारे परवरदिगार, सुना हमने एक मुनादी करने वाले को,
آواز لگانے والے کو کہ وہ آواز لگا رہا تھا ایمان کے لیے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے. کیوں؟ جبکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، کیا کافی نہیں ہے؟ ربنا، اے ہمارا رب، فآمنا، ہم تجھ پر ایمان لے آئے. کیونکہ آگے کے ٹکڑے میں کیا کہا گیا؟ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارا رب بخش دے ہمارے گناہوں کو. یہ اصل دعا ہے ان کی، موحدوں کی، مومنوں کی اصل دعا کیا ہے؟ مسلمانوں کی اصل دعا کیا ہے؟ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارا رب بخش دے ہمارے گناہوں کو. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور معاف کر دے، بخش دے ہمارے سیئات کو، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں اٹھا نیکوکاروں میں، نیک لوگوں میں. اصل مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ دعا مانگنا تھا، کیا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں میں اٹھا. 3 دعائیں مانگنا تھا. تو ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے تھے؟ بہت سارے لوگ ہم لوگوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ ڈائریکٹ والے ہیں. نہیں، ہمارے پاس کوئی اصول ہی نہیں ہے. ہم متبع ہیں اللہ اس کے رسول کے. ہم کو جو اصول اللہ اس کے رسول سے ملتا ہے ہم اس پر چلتے ہیں. جو راستہ، جو رہبری اللہ اس کے رسول سے ملتی ہے ہم اس پر چلتے ہیں، نہ ہم ڈائریکٹ کے نہ انڈائریکٹ کے. ہم کو جو اصول دیا جاتا ہے ہم اس اصول پر، اس راستے پر ہم چلتے ہیں. اگر ہم صرف ڈائریکٹ والے ہوتے ہیں تو یہ دعا اس طرح بھی کر سکتے تھے، ربنا فآمنا، اے ہمارا رب ہم تجھ پر ایمان لے آئے. اب ایمان لائے نا تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں میں اٹھا. پھر بیچ میں ایک اور وسیلہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت سالوں کا ایک اور اعتراض ہے ہم لوگوں پر کہ ہم وسیلوں کو نہیں مانتے. اللہ کے بندو، وسیلہ ہے مگر جائز وسیلے جس کی رہبری اللہ اس کے رسول نے کی وہی ہے. ناجائز وسیلے جس کا ثبوت اللہ اس کے رسول کے فرمودات میں نہیں ملتا، قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں ملتا، وہ ناجائز ہے، ان کا استعمال حرام ہے. ان جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ یہاں ہے ایمان لانا رب پر. ایمان لانا رب پر ایک جائز وسیلہ ہے. اور کس کے کہنے پر لائے ایمان؟ نبی کے کہنے پر. یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہم ایمان لا ہی نہیں سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. تبھی تو ایک موحد، ایک مومن، ایک مسلمان اس طرح دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا منادی کرنے والے کو کہ وہ منادی لگا رہا ہے، منادی کر رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے منادی کرتے ہوئے سنا. صحابہ نے اپنے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منادی کرتے ہوئے سنا، اور ہم نے احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منادی کرتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. ہم ایمان لے آئے. تو یہ جو ہمارا ایمان لانا ہے نبی کے ذریعے، اس کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، اس کو ہم ذریعہ بناتے ہیں. تو اس جائز اور صحیح وسیلے کو تو قبول کر اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. معلوم ہے کہ اس آیت میں جائز اور صحیح وسیلے کا بھی تذکرہ ہے. جس کا تذکرہ قرآن کرے اس کا انکار کرنا تو کفر ہے. یہ کفر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جائز اور شرعی وسیلے، جائز اور شرعی وسیلے صرف 3 ہیں، جس کا علم اکثر لوگوں کو نہیں ہے. ان 3 کو چھوڑ کر جتنے ہیں سب کو شرعی وسیلہ سمجھتے، جس کی وجہ سے مسلمان شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدعقیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جائز اور شرعی وسیلہ اللہ کے ناموں اور اس کے صفات کا وسیلہ لینا. نمبر 2، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے.
جو ہم نیک اعمال کرے انہی نیک اعمال کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے کہ اللہ فلاں عمل میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، اگر یہ قابل قبول ہے تو میری فلاں مصیبت دور کر دے، وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ تیسرا جائز اور شرعی وسیلہ نیک اور بزرگ شخص کا وسیلہ۔ بات پوری نہیں ہوئی ہے، یہ تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نیک اور بزرگ شخص کا وسیلہ جو زندہ ہو اور سامنے موجود ہو، یہ دو کنڈیشن کے ساتھ میں ہے، دو کنڈیشن کو کاٹ کے نہیں ہے۔ نیک اور بزرگ شخص کا وسیلہ جو زندہ اور سامنے موجود ہو، وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نیک اور بزرگ شخص ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ نیک اور بزرگ شخص جو پسندیدہ ہے تیرے وہ موجود ہے، اللہ تو ہم پر بارش برسا، تو اللہ بارش برسائے گا اس بزرگ کی برکت سے، ان کے وسیلے کی وجہ سے۔ یہ تین ہی جائز اور شرعی وسیلے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی وسیلے اور ذرائع لگائے جاتے ہیں وہ غیر شرعی، ناجائز اور حرام ہے، ان کا استعمال کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کی صفات کا، نبی کے رسول ہونے کا، ایمان کا وسیلہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ ایمان جو لائے ہم اپنی من مرضی سے نہیں لائے، ایک تو ایمان لائے یہی ہمارا ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لائے، تیری قربت ہمیں مل رہی ہے۔ دوسرا جو ایمان لائے ہم اپنی من مرضی سے نہیں لائے، بلکہ تیرے نبی تیرے رسول نے ہمارے لیے منادی کی، اس منادی کو ہم نے قبول کیا۔ وہ ہے کہ صرف ڈائریکٹ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائے بلکہ نبی پر ایمان لائے پھر تجھ پر ایمان لائے۔ یعنی معلوم ہوا کہ بغیر نبی پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لانا بھی ناممکن ہے۔ یعنی یہ ڈائریکٹ، ایسا ڈائریکٹ نہیں ہے کہ نبی کو چھوڑ دیا جائے اللہ کو مانا جائے۔ ایسا شخص موحد مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کو چھوڑ دے اور ڈائریکٹ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے منادی کرنے والے پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ سچا ہے۔ جب اس شخص کو سچا مانا جائے گا تو ہمارا ایمان بھی سچا ہوگا۔ اس نبی کے سچے ہونے میں ذرا بھی تشکیک ہو، کسی قسم کا شائبہ اور شبہ ہو تو ہمارا ایمان اللہ پر بھی شبہ والا ہوگا، نامکمل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اس آیت میں نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت جتلائی گئی۔ دوسرا اصل ایمان کی اہمیت جتلائی گئی۔ تیسرا اس میں وسیلہ اختیار کرنے کی بھی اہمیت جتائی گئی۔ تب جا کے یہ دعا کی گئی کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں تیرے نبی کے منادی کرنے پر، آواز لگانے پر، لہذا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمیں نیک لوگوں میں اٹھا۔ وتوفنا مع الابرار، یہ بار بار قرآن میں یہ ٹکڑا آیا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ وتوفنا مع الابرار، حشر جو ہوگا وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اب اللہ اٹھائے تو نیکوکاروں کے ساتھ اٹھائے، نیکوکاروں کے گروہ میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حشر کے میدان جب اللہ تبارک دوبارہ زندہ کرے گا تو بہت سارے گروپ ہونے والے ہیں، نیکوکاروں کے الگ، برے کردار برے لوگوں گنہگاروں کا ایک گروپ الگ، شرابی زناخوروں کا ایک گروپ الگ، سب کا ایک گروپ، مشرکوں کا ایک گروپ الگ، سورج کی پوجا کرنے والوں کا ایک گروپ الگ، چاند کی پوجا کرنے والوں کا ایک گروپ الگ۔ ایسے وقت یہ موحد، یہ ہم مسلمان، ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں ہمیں اٹھا، نیکوکاروں میں ہمیں اٹھا۔ مال ابرار، ابرار لفظ بنا، ابرار نام بھی رکھتے ہیں، بر سے بنا، بر مطلب نیک کام کرنے والے، نیکوکار۔ آیت 193 مکمل ہوئی، آیت 194 اس میں آگے دعا کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک۔ دیکھیں پھر رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے خالق، آتنا اور ہمیں عطا کر اور ہمیں دے، ما وعدتنا جو تو نے وعدہ کیا، کس سے؟ ہمارے سے، علی رسلک اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمارے سے جو وعدہ کیا۔ اب دیکھیے وعدہ بھی ڈائریکٹلی خدا کا اپنے بندے سے نہیں ہے، اللہ کا اپنے بندے سے نہیں ہے، رسولوں کے ذریعے سے ہے۔ تو بغیر رسول کے خدا تک، اللہ تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی ہے، رب تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی، ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے دعا اس طرح کی جا رہی ہے کہ ہے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا وعدہ پورا کر، ہمارے لیے ہمیں وہ عطا کر جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیا ہے۔
وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، ذلیل نہ کر، خزیوں کا شکار نہ کر، ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کر جس وقت پورے انسان موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، قیامت کے دن کا آخری انسان جو پیدا ہوگا وہ اب تک ہوں گے، ان کے سامنے اللہ ہمیں ذلیل اور خوار نہ کر۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک تو نے وعدہ کیا ہے اپنے نبیوں سے کہ جو ایمان والے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت، میں انہیں عزت دوں گا، میں انہیں سرخروئی اور کامیابی دوں گا حشر کے میدان میں۔ اللہ تو نے وعدہ کیا اپنے نبیوں سے، ہم سے وعدہ کیا نبیوں کے ذریعے سے، اللہ اس وعدے کو پورا کر، اس وعدے کے مطابق ہمیں دے وہ عزت، وہ سرخروئی، وہ کامیابی حشر کے میدان میں قیامت کے دن جو تو نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم سے کیا ہے۔ بے شک اللہ تو نے وعدہ کیا، تو کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ تو اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا، اس کا خلاف نہیں کرتا۔ یہ موحدوں کی دعا ہے۔ اب یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ایک بڑا سوال ہے۔ دعا تو بہت کر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے آ گیا تو میں نے کئی بار ریپیٹ کیا، کئی بار میں نے دعا کیا، آپ نے سنا، آپ نے دعا کیا۔ کیا ایسی جو دعا ہے قبول ہوتی ہے؟ اس کا ذکر آیت نمبر 194 میں 195 میں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس میں سنیں گے کہ کیا واقعی یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ دعا جو موحدوں نے عبادت کے ساتھ ساتھ کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد یہ جو دعائیں کی ہیں وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا نتیجہ آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ گویا کہ یہ دعا کرنے والوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو آیت نمبر 195 میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس آیت کو ہم اگلے درس میں سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔